اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع کرتی ہوں جو بہت ہی مہربان اور نہایت ہی رحم کرنے والا ہے۔ روحانی وظائف چینل کی طرف سے تمام ویورز کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں اپنا چینل روحانی وظائف کے ساتھ آج آپ کی خدمت میں حضور غوث اعظم سے منسوب قطب جنوبی کا ایک وظیفہ لے کر حاضر ہوئی ہوں، جسے آیت غوث بھی کہا جاتا ہے۔ یہ ایک بہت چھوٹی سی آیت ہے اور ہزاروں مقاصد حل کرنے کا یہ بہت ہی خاص اور مجرب وظیفہ ہے۔ جو یہ وظیفہ کر لیتا ہے پھر اسے کچھ بھی کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی ہے۔ یہ وظیفہ ایسا مجرب اور بابرکت وظیفہ ہے جسے حضور غوث اعظم سے منسوب کیا گیا ہے۔ اسے آیت غوثیہ بھی کہا جاتا ہے، قطب جنوبی وظیفہ بھی کہا گیا ہے۔ تو جن بہنوں بھائیوں نے یہ وظیفہ کیا وہ خود اپنی زبان سے یہ کہتے ہیں کہ ہمیں ہر مقصد میں کامیابی حاصل ہوئی، بس اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر کامل بھروسہ ہونا چاہیے، کامل یقین ہونا چاہیے۔ تو مکمل یقین اور مکمل بھروسے کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر یقین رکھتے ہوئے آپ یہ عمل کریں۔ انشاءاللہ تعالی اس عمل کی برکت سے آپ کی تمام حاجتیں جو کہ کئی سالوں سے ادھوری پڑی ہیں وہ پوری ہو جائیں گی، وہ حاجتیں جو کہ کبھی پوری نہیں ہوئی ہیں وہ پوری ہو جائیں گی۔ تو آپ یہ عمل کر لیں۔ بہت ہی مجرب ترین صورت کا یہ عمل ہے۔ اس سے پہلے میں حضور غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ کا ایک چھوٹا سا واقعہ آپ کو بیان کروں گی۔ آپ لوگ بھی اس پیارے ولی کا واقعہ سن کر جھوم جائیں گے۔ حضرت شیخ محمد بن ابو الفتح ہروی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں کچھ راتیں حضور غوث پاک کی خدمت میں حاضر رہا۔ ان راتوں میں نے آپ کا یہ معمول دیکھا کہ تہائی رات تک نفل پڑھتے اور پھر ذکر و اذکار میں مصروف ہو جاتے، پھر کچھ اوراد وظائف پڑھتے۔ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ کبھی آپ کا جسم کمزور ہو جاتا، کبھی صحت مند، کسی وقت میری نگاہوں سے غائب ہو جاتے، پھر تھوڑی دیر بعد آ جاتے اور قرآن کریم پڑھتے، یہاں تک کہ رات کا دوسرا حصہ گزر جاتا۔ سجدے بہت طویل کرتے، اپنے چہرے کو زمین پر رکھتے، تہجد ادا فرماتے اور مراقبہ و مشاہدہ میں طلوع فجر تک بیٹھے رہتے، پھر نہایت عجز و نیاز اور خشوع سے دعا مانگتے۔ اس وقت آپ کو ایسا نور ڈھانپ لیتا کہ نظروں سے غائب ہو جاتے، یہاں تک کہ نماز فجر کے لیے در دولت سے باہر نکل آتے۔ ایک اور روایت میں ہے کہ خود غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ اپنی عبادت و ریاضت کے معمولات بیان کرتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں، میں 25 سال تک تنہا جنگلوں اور ویرانوں میں ریاضت کرتا رہا، اور 15 سال تک میں نے عشاء اس طرح ادا کی کہ اس کے بعد ختم قرآن کرتا اور ختم قرآن کے دوران ایک پاؤں پر کھڑا رہتا۔ ایک رات سیڑھی پر چڑھتے ہوئے میرے نفس نے مجھ سے کہا، تم ایک گھڑی بھی آرام نہیں کرتے؟ تو میں نے نفس کی یہ بات اپنے لیے خطرہ سمجھتے ہوئے یہ کیا کہ ایک پاؤں پر کھڑا ہو گیا اور قرآن پاک پڑھنا شروع کر دیا، اور تب تک ایسے ہی کھڑا رہا جب تک کہ قرآن پاک ختم نہ ہو گیا۔ مرتبہ یوں تیرا خالق نے بڑھایا یا غوث، اولیاء کا تجھے سلطان بنایا یا غوث۔ میں نکما تو کسی کام کے قابل ہی نہ تھا، مجھ سے بیکار کو تم نے ہی نبھایا یا غوث۔ قابل رشک ہے واللہ وہ قسمت والا، تو نے کتا جسے اپنا بنایا یا غوث۔ آفتوں میں ہوں گرفتار مدد کو آؤ، آہ دنیا کے غموں نے ہے ستایا یا غوث۔ تو سبحان اللہ، آپ نے کہ ہمارے غوث پاک کیسے عبادت گزار تھے۔ عبادت سے محبت کا یہ عالم تھا کہ غوث پاک نے رات کو مختلف حصوں میں تقسیم کیا ہوا تھا۔ رات کے کسی حصے میں ذکر و اذکار کرتے، کسی حصے میں نوافل ادا کرتے، کبھی لمبے سجدے کرتے تو کبھی غور و فکر میں مصروف ہو جاتے، کسی وقت تلاوت قرآن کرتے تو کبھی عجز و انکساری کے ساتھ دعائیں مانگنے میں مشغول ہو جاتے۔ ساری رات یہی سلسلہ رہتا، اور یہ غوث پاک ہی کی شان تھی کہ کئی سالوں تک جنگلوں اور ویرانوں میں عبادت کرتے، اور 15 سال تک عشاء کی نماز اس طرح ادا کی کہ اس کے بعد ایک پاؤں پر کھڑے ہو کر ختم قرآن کرتے، اور یہ بھی غوث پاک
رحمۃ اللہ علیہ کی شان ہے کہ 40 سال تک عشاء کے وضو سے فجر کی نماز ادا فرمائی، اور غوث پاک کا معمول تھا کہ جب بے وضو ہوتے تو فوراً وضو فرما لیتے اور 2 رکعت نماز ادا فرما لیتے۔ غور کیجئے، ایک طرف تو ہمارے سامنے سرکار غوث پاک کی مقدس حیات ہے، جبکہ دوسری طرف ہم اپنے حال پر بھی نظر کریں۔ غوث پاک کا معمول تھا کہ دن رات عبادت میں گزارتے تھے، جبکہ ہم اپنی زندگیاں نہ جانے کن کن فضول کاموں میں برباد کر رہے ہیں۔ غوث پاک بہت بڑے ولی اللہ ہونے کے باوجود آخری عمر تک عبادت کرنے اور نیکیاں کمانے میں مصروف رہے، جبکہ ہم میں سے ایسے بھی ہیں جو اپنی ساری زندگی غفلت میں گزار کر بڑھاپے میں بھی نیکیوں کی طرف مائل نہیں ہوتے۔ اگر کوئی دین کی باتیں کہیں پر ہمیں سکھانے آ جاتا ہے تو ہمیں وہ باتیں بوجھ لگنا شروع ہو جاتی ہیں، اور ہم کہتے ہیں کہ بس جلدی سے اپنا کام کرے اور کام مکمل ہو، اور دین کی باتیں ہمیں کوئی نہ سیکھنے کو ملیں اور نہ کوئی ہمیں سکھائے۔ گویا کہ دین تو ہمارے لیے بنا ہی نہیں، اور موسیقی کو ہم نے روح کی غذا بنا لیا ہے۔ یہ بات یاد رکھیں کہ موسیقی سننے سے زندگی میں سکون نہیں آتا، موسیقی سننے سے دل کو ہرگز سکون نہیں ملے گا، کیونکہ دل کا سکون تو صرف اللہ کے ذکر میں ہے، کہ قرآن پاک میں ہے کہ تطمئن القلوب بذکر اللہ، کہ اللہ کے ذکر میں ہی دلوں کا سکون ہے۔ آج جو میں آپ کے لیے وظیفہ لائی ہوں وہ ہے سورہ فتح کا وظیفہ، سورہ الفتح۔ یہ سورہ فتح آپ کو میں آج جو آپ کے لیے یہ لائی ہوں، یہ 26ویں پارے میں موجود ہے۔ آپ کو آسانی سے آپ ڈھونڈ سکتے ہیں کہ جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سورہ فتح کی تلاوت کا ثواب مجاہدین فتح مکہ کے برابر بتایا ہے۔ نیز فرمایا کہ تم اپنی آل اور اپنے مال کی حفاظت چاہتے ہو تو سورہ فتح کے ذریعے حفاظت کرو۔ سورہ فتح جس کے پاس موجود ہو وہ جابر و ظالم حاکم کے شر سے محفوظ رہتا ہے۔ اگر سورہ فتح کو زعفران سے لکھ کر اور پانی سے دھو کر عورت کو پلائیں تو انشاءاللہ عز و جل جو عورتیں دودھ پلاتی ہیں اس میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ تو یہ جو صورت ہے یہ ہر کام میں فتح کے لیے بہت اکثیر ہے، خاص کر دشمنان دین پر غلبہ پانے کے لیے بہت ہی لاجواب ہے۔ اس صورت کی فضیلت کے بارے میں ہے کہ ابن سعد نے مجبہ بن جاریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا ہے کہ جب جبرائیل علیہ السلام اس صورت کو لے کر آئے تو انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں عرض کی کہ یہ صورت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مبارک ہو۔ جبرائیل علیہ السلام کی مبارکباد کے بعد صحابہ اکرام رضوان اللہ اجمعین نے بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مبارکباد دی۔ صحیح بخاری کی یہ حدیث ہے۔ ترمذی شریف میں ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بلایا اور فرمایا مجھے اس صورت کے بدلے میں وہ تمام چیزیں پسند نہیں جس پر سورج نے طلوع کیا۔ صحیح بخاری میں ہے کہ صلح حدیبیہ سے واپسی پر مکہ اور مدینہ کے راستے میں اس صورت کا نزول ہوا، اور جب یہ صورت نازل ہوئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا آج رات مجھ پر ایک ایسی صورت نازل ہوئی ہے جو مجھے دنیا کی ہر چیز سے زیادہ پیاری ہے، اور ارشاد گرامی یہ بھی ہے کہ یہ صورت مجھے ان تمام چیزوں سے زیادہ پسند ہے جن پر سورج طلوع ہوا ہے۔ تو اس صورت کی آخری جو آیت ہے اسے آیت غوث بھی کہتے ہیں۔ تو میری بہنوں میرے بھائیوں، جنہوں نے بھی یہ عمل کیا ہے، یہ وظیفہ کیا ہے، وہ ایسے کامیاب ہوئے ہیں کہ صدیوں سینکڑوں سالوں سے ان کے رکی ہوئی ان کی حاجات پوری ہو چکی ہیں۔ میرا خود کا یہ آزمایا ہوا وظیفہ ہے۔ ایک دفعہ مجھے ایک ایسی حاجت پیش آ گئی کہ اس کے بغیر کوئی چارہ نہ تھا، تو اب میں نے یہ عمل کیا۔ اس عمل کی برکت سے یہ بہت بڑے اللہ کے ولی کا بتایا ہوا وظیفہ ہے، اس وظیفے کی برکت سے میری تمام کام آسان ہو گئے۔ آپ بھی یہ عمل کر لیں، میں آپ کے لیے خاص عمل لائی ہوں۔ تو یہ مہینہ بھی ختم ہونے والا ہے، آج 20 ربیع الثانی کا مہینہ ہے۔ اس مہینے میں آپ یہ عمل کر لیں، اس مہینے کے علاوہ بھی آپ یہ عمل کر سکتے ہیں۔ تو زندگی میں کسی بھی جائز حاجت یا مقصد ہو، آپ نے وہ ذہن میں رکھ لینا ہے۔ ایک مقصد کو ذہن میں رکھ لیں، ہزاروں مقصد کو ذہن میں رکھ لیں، جتنے بھی مقاصد ہیں ان کو ذہن میں رکھ لیں، اور پہلے دن آپ نے یہ عمل رکھ لینا ہے ذہن میں۔ تو اس کے بعد آپ نے یہ وظیفہ کرنا شروع کر دینا ہے، اور آیت غوث کا عمل کو
کر لے تو ہو ہی نہیں سکتا کہ اس کا یہ کام جو وہ کرنے جا رہا ہے وہ پورا نہ ہو۔ تو آپ نے دن میں کسی بھی وقت یہ عمل کرنا شروع کر دینا ہے۔ سورہ فتح، سورہ الفتح 26ویں پارے میں موجود ہے، اس کو آپ نے 10 مرتبہ پڑھ لینا ہے، اول آخر 11 مرتبہ درود پاک، اور آخری جو آیت ہے سورہ الفتح کی پارہ نمبر 26 میں، اس کی آخری ایک آیت جو ہے اس کو آپ نے دن میں 10 مرتبہ پڑھ لینا ہے اور اپنی حاجت پیش کرنی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں گڑ گڑا کر دعا مانگنی ہے، انشاءاللہ آپ کی وہ حاجت پوری ہو جائے گی۔ یہ عمل صرف 41 دن کا عمل ہے، آپ نے اس میں ناغہ نہیں کرنا، درمیان میں اس کو چھوڑنا نہیں ہے، اگر چھوٹ جائے تو پھر آپ نے ڈبل اس عمل کو کر لینا ہے، یعنی 20 مرتبہ کر لینا ہے۔ اور بہنیں ناغہ کے دن میں یہ عمل چھوڑ کر پھر سے شروع کر سکتی ہیں، تو یہ آپ نے آخری آیت اس کو پڑھ لینا ہے، محمد الرسول اللہ، اس یہاں سے شروع کرنی ہے، اور اجرن عظیمہ تک یہ ایک آیت ہے، تو آپ نے اس عمل کو ضرور کرنا ہے اور سب کو دعاؤں میں یاد رکھنا ہے، انشاءاللہ تعالی یہ عمل آپ کے لیے آپ کی ہر حاجت کو پورا کرنے کے لیے کافی ہوگا۔ تو میں امید کرتی ہوں میرا آج کا یہ روحانی وظیفہ آپ کو پسند آیا ہوگا۔ اسی طرح سے مزید روحانی وظائف حاصل کرنے کے لیے ہمارا چینل روحانی وظائف کو ضرور سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کا بٹن بھی پریس کر لیں تاکہ جو بھی نئی ویڈیو اپلوڈ ہو آپ تک بآسانی اس کا نوٹیفیکیشن پہنچتا رہے۔ اور میں نے اپنی پچھلی ویڈیو میں آپ کو بتایا تھا کہ جو سب سے پہلے کمنٹ کرے گا اس کا نام اگلی ویڈیو میں شامل کیا جائے گا۔ تو اس پچھلی ویڈیو میں ایک بہن ہے تبسم، انہوں نے خصوصی دعا کے لیے کہا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے ان کی ہر حاجت مراد پوری فرمائے۔ تو ملتے ہیں اپنے اگلے وظیفے کے ساتھ، اپنی دعا میں یاد رکھیے گا، اپنا خیال رکھیے گا، فی امان اللہ۔